حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے بدن پر موت کی 70,000 ضربیں لگائیں گے، اور اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ ادھر موت کی ضربیں، ادھر جان نکل رہی ہوگی، ادھر جہنم کے 2,10,000 کتے اس کو نوچتے ہوں گے، تو جانکنے کی تکلیف سے ابلیس ایک چیخ مارے گا، زوردار چیخ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور تیرا وجہ کریم باقی ہے، باقی سب فنا ہو چکے، سب مٹ چکے، تجھے کبھی فنا ہونا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اسرائیل تو یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، وقت کا سلطان آخر موت ہے، زور و طاقت میں کوئی تجھ سا نہیں، رستم دوران آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو قدر زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہ بے ہوشی موت کی بے ہوشی ہوگی، بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، لیکن جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ تو جو بے ہوش نہیں ہوں گے ان میں چاروں مقرب فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ حاملین العرش، یہ 8 فرشتے جو قیامت کے دن عرش اعظم کو اٹھائیں گے، یہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور ابلیس ملعون یہ بھی بے ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار عالم باقی ہیں تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور حاملین عرش اور ابلیس ملعون باقی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل ابلیس کی روح قبض کرو۔ آپ یہ سن کر ابلیس کی طرف دوڑیں گے، ابلیس آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اور اتنا تیز بھاگے گا کہ زمین میں غوطہ لگا جائے گا، جیسے پانی میں تیرنے والا پانی میں غوطہ لگاتا ہے۔ حالانکہ وہ زمین کی مٹی سے نفرت کرتا ہے، نفرت اس لیے کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، اسے نفرت ہوگی لیکن پھر بھی مجبور ہوگا، زمین میں غوطہ لگائے گا، زمین میں ایسے دوڑے گا جیسے غوطہ خور پانی میں دوڑتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کسی کی جان نکالنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا، کسی کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا، مگر ابلیس اتنا طاقتور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہیں گے یہاں تک کہ زمین سے نکل کر فضا میں اڑنا شروع کر دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے اڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ سمندر میں غوطہ لگائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی سمندر میں پہنچیں گے، سمندر سے نکل کر کوہ قاف میں گھسے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے کوہ قاف میں چلے جائیں گے۔ اور 1-2 مرتبہ یہ نہیں ہوگا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس 70,000 مرتبہ زمین میں غوطہ لگائے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس سے عاجز آ جائیں گے اور سجدے میں گریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار ابلیس نے تو مجھے عاجز کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل جہنم میں جاؤ اور جہنم کے دروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ 70,000 کتے جہنم کے تم کو دے دے، وہاں سے 70,000 کتے لاؤ اور ابلیس کے پیچھے دوڑا دو۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ السلام جہنم میں پہنچیں گے، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ اللہ کا فرمان ہے 70,000 جہنمی کتے مجھے دے دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 70,000 کتے دیں گے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام 70,000 کتے لے کر آئیں گے اور ابلیس کے پیچھے دوڑا دیں گے یہاں تک کہ 70,000 کتے اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، جہنمی کتے ہوں گے، بڑے خطرناک کتے ہوں گے، اتنے خطرناک کتے کہ اگر ان میں سے ایک کتا زمینی مخلوق کی طرف دیکھ لے اور زمین والے اس کو دیکھ لیں تو سارے کے سارے بے
ہوش ہو جائیں۔ اتنے خطرناک کتے، اور ایک دو نہیں 70,000 کتے اس کو دوڑاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین میں غوطہ مارے گا تو کتے بھی زمین میں غوطہ مار کر اس کو دوڑاتے رہیں گے۔ وہ جب فضا میں اڑے گا تو کتے بھی فضا میں اڑیں گے۔ وہ جب سمندر میں غوطہ مارے گا تو کتے بھی سمندر میں پہنچیں گے۔ وہ کوہ قاف میں گھسے گا تو کتے بھی کوہ قاف میں گھسیں گے۔ یہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جہنم کے 70,000 کتے بھی عاجز آ جائیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار یہ تو جہنم کے 70,000 کتے بھی عاجز آ گئے، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ اور مالک علیہ السلام سے 70,000 جہنم کے کتے اور لے کر آؤ۔ وہ پھر سے جائیں گے اور 70,000 کتے اور لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد 1,40,000 کتے ابلیس کے پیچھے دوڑا دیں گے۔ اب جہنم کے 1,40,000 کتے ابلیس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ ابلیس آگے دوڑ رہا ہے، کتے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہی ہوتا رہے گا۔ کبھی زمین میں غوطہ لگائے گا، کبھی فضاؤں میں اڑے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، کبھی کوہ قاف میں گھسے گا، مگر کتے نہیں چھوڑیں گے، کتے دوڑاتے رہیں گے یہاں تک کہ 1,40,000 کتے بھی عاجز آ جائیں گے، وہ بھی جہنم کے کتے عاجز آ جائیں گے۔ جب جہنم کے کتے 1,40,000 کتے بھی عاجز آ جائیں گے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم یہ تو جہنم کے 1,40,000 کتے بھی عاجز آ گئے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ جہنم میں حضرت مالک علیہ السلام سے 70,000 کتے اور لے کر آؤ۔ اب 2,10,000 کتے ہو گئے، 2,10,000 کتے ابلیس کے شکار کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام ابلیس کے پیچھے دوڑا دیں گے۔ اب یہ کتے اس کو دوڑا رہے ہیں، کبھی زمین کے اندر ہیں، کبھی زمین کے اوپر ہیں، کبھی فضاؤں میں ہیں، کبھی سمندر میں ہیں، کبھی کوہ قاف میں ہیں، یہاں تک کہ 40,000 کتے اسے ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ ابلیس دوڑتے دوڑتے عاجز آ جائے گا، تھک جائے گا، تھک کر ایک جگہ گر پڑے گا، اور جب گر جائے گا تو جہنم کے کتے فوراً اس کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ جہنم کے کتے اس کو نوچ رہے ہوں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچنے کے بعد، ابلیس کے پاس پہنچنے کے بعد کہیں گے ملعون تو زندگی بھر مخلوق الہی کو عبادت سے روکتا رہا اور آج تو خود اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن تجھے خبر ہے کہ تو کس جگہ سجدہ کر رہا ہے؟ ابلیس کہے گا مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمائیں گے تو جہاں سجدہ کر رہا ہے یہ آدم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ابلیس یہ سن کر ہڑبڑا جائے گا اور کہے گا آدم کی قبر، مجھے تو خبر نہیں، تو تم ایسا کرو میری روح نکال لو اور مجھے جہنم میں پہنچا دو، میں آدم سے راضی نامہ کرنا نہیں چاہتا۔ کتنا کٹر ہے ابلیس، کتنا سخت دشمن ہے ابلیس۔ جانکنی موجود ہے، موت کا وقت موجود ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، جان نکلنے والی ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے آدم سے راضی نامہ کرنے والا نہیں، آدم سے اتحاد کرنے والا نہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمائیں گے آسانی سے تجھے جہنم میں نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ پوری روئے زمین پر جتنے جانداروں کی روح قبض کی گئی ہے سب کی جانکنی کی تکلیف اور اس سے کہیں زیادہ تکلیف تیرے اوپر ڈالی جائے گی، اس کے بعد تیری روح کو نکالا جائے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے بدن پر موت کی 70,000 ضربیں لگائیں گے، اور اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ ادھر موت کی ضربیں، ادھر جان نکل رہی ہوگی، ادھر جہنم کے 2,10,000 کتے اس کو نوچتے ہوں گے، تو جانکنی کی تکلیف سے ابلیس ایک چیخ مارے گا، زوردار چیخ ہوگی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اتنی خطرناک اس کی چیخ ہوگی کہ اگر دنیا والوں کو اس کی چیخ سنوا دی جائے تو دنیا والوں کو بے ہوش کر دے گی اس کی چیخ، لیکن دنیا والے تو پہلے ہی مر چکے ہوں گے، بس وہی باقی ہوں گے جن کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا۔ اور جب ابلیس مر چکے گا اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، باقی ہیں تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملین عرش باقی ہیں، اور تیری ذات کریم باقی ہے۔ تجھے کبھی فنا ہونا نہیں، تجھے کبھی موت آنا نہیں، تو ازلی و ابدی ہے، تو حی و قیوم ہے، تو سب کو قائم رکھنے والا ہے، آپ قائم ہے، تو زندہ رہنے والا ہے، سب کو زندگی دینے والا، سب کو موت دینے والا، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھیں گے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں گر پڑیں
پڑیں گے جیسے ایک بلند و بالا پہاڑ زمین پر موجود ہو، پہاڑ کی طرح سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہوں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سجدے ہی کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل اب کون باقی ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے پروردگار باقی ہیں تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور حاملین عرش، اور تیری ذات کریم باقی ہے، تجھے کبھی فنا ہونا نہیں، تو ازلی و ابدی ہے، تو حی و قیوم ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل میکائیل کی روح قبض کر۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کی طرف بڑھیں گے تو وہ بھی سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہوں گے، اور سجدے ہی کی حالت میں ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار باقی ہیں تیرے بندے اسرافیل، اسرائیل اور حاملین عرش، اور تیرا وجہ کریم باقی ہے، تجھے کبھی فنا ہونا نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسرافیل کی روح قبض کر۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف حضرت ملک الموت علیہ السلام بڑھیں گے تو وہ بھی اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے، اور سجدے ہی کی حالت میں ان کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے اسرائیل اب کون باقی ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور حاملین عرش باقی ہیں، تیرا وجہ کریم باقی ہے، تجھے کبھی فنا ہونا نہیں، تو ازلی و ابدی ہے، تو حی و قیوم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسرائیل حاملین عرش اٹھانے والوں کی روح قبض کر لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کریں گے، وہ بھی سجدے کی حالت میں اپنی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، اور تیرا وجہ کریم باقی ہے، باقی سب فنا ہو چکے، سب مٹ چکے، تجھے کبھی فنا ہونا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اسرائیل تو مر جا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے سجدہ کریں گے اور ان کی روح بھی نکل جائے گی۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا وقت کا سلطان آخر موت ہے، زور و طاقت میں کوئی تجھ سا نہیں رستم دوران آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو قدر زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔